سینئر صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ نے انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مقتدرہ کی معاونت سے آئندہ 10 سال تک حکومت میں رہنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے سول حکومت کی مدد سے ملک کی معاشی ترقی کا 6 سالہ ماڈل بنا رکھا ہے۔ تاہم دیکھا گیا ہے کہ جس منصوبے میں مقتدرہ شامل ہو جائے وہاں کے سارے معاملات مقتدرہ سنبھال لیتی ہے، کیونکہ مقتدرہ اور اہل سیاست کے وزن میں 1 اور 10 کا فرق ہے۔ اپنے ایک کالم میں سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خوشحالی اور مستقبل کے حوالے سے ان دنوں 2 ماڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک سیاسی ماڈل ہے جو ممکنہ طور پر بننے والی سیاسی حکومت کے لیڈروں کے ذہن میں ہے۔ یہ ماڈل 10 سال کا ہے، جس میں مقتدرہ اور وہ سیاسی جماعت 10 سال مل کر چلیں گے تاکہ معاشی پالیسیوں پر طویل مدت کے لیے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تب جا کر ملک میں خوشحالی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ دوسرا ماڈل مقتدرہ کا ہے۔ SIFC نامی جو اعلیٰ اختیاراتی ادارہ بنایا گیا ہے، اس کی سربراہی اگرچہ وزیر اعظم کرتے ہیں، مگر اس میں مقتدرہ کی بھی بھرپور نمائندگی اور سرپرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ماڈل مل گیا تو پہلے 3 سال میں ملک بحران سے نکل آئے گا اور مزید اگلے 3 سال میں زرعی اور معاشی انقلاب آ جائے گا، جس سے ملک کی ٹرین پٹری پر چڑھ کر سر پر دوڑنے لگے گی۔ گویا اس ماڈل کے تحت یہ 6 سالہ پروگرام ملک کو ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی سوچوں کی کھوج لگائی جائے تو اس کا خیال ہے کہ ملک کا معاشی بحران ہو یا سیاسی بحران، اس کا واحد حل ترقی ہے۔ انفراسٹرکچر کی تیز ترین ترقی، بجلی کی قیمت میں کمی اور روزگار کی فراہمی کے ذریعے ہی معاشی بہتری آ سکتی ہے۔ نون لیگ کے دماغوں کی رائے ہے کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تھے تو پنجاب کی سیاست پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی تھی۔ پنجاب کسی زمانے میں لاڑکانہ ہوا کرتا تھا۔ پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کے بقول انہوں نے ترقی کے ماڈل کو اپناتے ہوئے 1990 میں پیپلز پارٹی کے سحر کو توڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ پنجاب نون لیگ کے لیے گوالمنڈی کا حلقہ بن گیا۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اگر انہیں مقتدرہ کی خلوص کے ساتھ حمایت حاصل رہے تو وہ 10 سال میں نہ صرف ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے بلکہ تحریک انصاف کا جادو بھی توڑ دیں گے۔ ان کے بقول جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دیس نکالا دیا تھا، ویسے ہی دیس نکالا وہ تحریک انصاف کو بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ عسکری قیادت کی سوچ تک تو ابھی اخبار نویسوں کی براہ راست رسائی ممکن نہیں ہوئی، لیکن بالواسطہ طور پر جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق قیادت کو یہ احساس ہے کہ نواز شریف کے سابقہ دور میں معیشت ترقی کی راہ پر گامزن تھی، اسے ختم کر کے زیادتی کی گئی اور ملک کا معاشی زوال شروع ہو گیا۔ جس طرح سے نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور اداروں نے جس طرح کا کردار ادا کیا، اس حوالے سے بھی موجودہ عسکری قیادت کے شدید تحفظات ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق صحافتی حلقوں میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نواز شریف کی پچھلے 5 یا 6 عسکری سربراہوں سے تو بن نہیں سکی، اب موجودہ عسکری قیادت سے کیسے بن پائے گی، جبکہ اب تو سویلین قیادت کے لیے سپیس بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ نواز شریف کی فوجی سربراہوں سے نہیں بنی۔ ان کے بقول نواز شریف نے بھرپور کوشش کی کہ عسکری سربراہوں کے ساتھ مل کر چلا جائے، لیکن بدقسمتی سے ماضی کے عسکری سربراہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سب سے اوپر اور بالا سمجھتے تھے، اس لیے ان سے نہ نبھ سکی۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا اندازہ ہے کہ موجودہ عسکری سربراہ ماضی کے لوگوں سے مختلف ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس لیے نون لیگ کا خیال ہے کہ ملکی ترقی کی خاطر وہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عسکری سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ دونوں منصوبوں کا جائزہ لیں تو عسکری منصوبے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں آنے والی رکاوٹوں کو عسکری اور سیاسی قیادت مل کر دور کرے، لیکن تزادستان میں دیکھا گیا ہے کہ جس کمیٹی یا منصوبے میں مقتدرہ شامل ہو جائے وہاں سیاستدان مکمل طور پر بے اثر ہو جاتے ہیں اور یوں وہاں کے سارے معاملات مقتدرہ سنبھال لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدرہ اور اہل سیاست کے وزن میں 1 اور 10 کا فرق ہے۔ مقتدرہ اس قدر طاقتور ہے کہ جہاں بھی عسکری عنصر شامل ہوتا ہے وہاں سویلین اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔
معاشرے کو چلانا ہے تو سویلین اور مقتدرہ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ایس آئی ایف سی کی سوچ تو مثبت ہوگی، مگر زراعت، کان کنی یا دوسرے شعبوں میں بہتری کے لیے صرف عسکری دماغوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے پروفیشنل اور ماہر مشیروں کی ضرورت ہے جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنرل حمید گل کو فارن پالیسی ایکسپرٹ بنایا گیا اور جنرل تنویر نقوی کو سیاسی نظام کی بہتری کا ٹاسک دیا گیا۔ جنرل حمید گل کی افغان پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی افغانستان سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں جس کی ہم نے سال ہر سال مدد کی، معاشی اور جانی نقصانات اٹھائے۔ جنرل نقوی نے اہل سیاست کو شامل کیے بغیر نیا نظام دے ڈالا۔ جو ہی اہل سیاست آئے انہوں نے ان کے نظام کو لپیٹ ڈالا۔ ماضی کی یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت، زراعت اور دوسرے ٹیکنیکل معاملات کے بارے میں حتمی فیصلے فوج کو نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس بارے میں عالمی ماہرین سے رائے لینی چاہیے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے جو پروگرام بنایا ہے اس پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی 10 سال کی حکومت نہیں ملتی، یہاں تو 3 سال مل جائیں تو غنیمت ہیں۔ اس لیے اسے شارٹ ٹرم پالیسی ترتیب دینا چاہیے تاکہ جو بھی بہتری وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اثرات جلد سے جلدی نظر آئیں۔ اسحاق ڈار لاکھ مخلص اور محنتی سہی، لیکن ملک کی معاشی صورتحال جس منزل تک پہنچ چکی ہے اس کے لیے نئی اپروچ اور تازہ خون کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کی قیادت ابھی تک پرانی ٹیم پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ نوجوان آگے آئیں گے تو بات بنے گی۔ سیاسی اور عسکری منصوبے بنانے والوں کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی قومی اور سیاسی دھارے میں شریک ہونے دیا جائے۔ اگر ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ ملک کی اس نئی پارٹی کے لوگ ریاست اور سیاست سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیں گے، اور ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ نون لیگ ہو یا عسکری ادارے، انہیں معاشرے کو جوڑنے پر غور کرنا چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور تحریک انصاف کو انصاف دیے بغیر سیاسی استحکام آ نہیں سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔